الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، مشاہدین اور ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا معنی ہے رویہ، عادت، طبیعت، جبلت، یا اس کے مترادف جو بھی الفاظ ہو کسی بھی زبان میں۔ اخلاق ایک وسیع تر موضوع اور مضمون ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تعریف اور مدح سرائی اللہ تعالیٰ کے لازوال کلام قرآن مجید میں وارد ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کریمانہ اور عظیمانہ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا مقصد بھی ایک روایت میں بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، میں کل انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور ہر زمان اور ہر مکان کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا ہے۔ اس میں پھر انسان اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے ان تمام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے۔ ان تمام کائنات میں آپ کو جو وجہ رحمت بنایا گیا، آپ وجہ کائنات ہیں، اور پھر آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا گیا۔ آپ نے فرمایا میری بعثت کا مجھے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، سردار انبیاء بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں انسانیت میں کریمانہ اخلاق کی تکمیل کروں اور اس کو تمامیت تک پہنچا دوں، تاکہ لوگوں میں شریفانہ اور کریمانہ رویے، اقدار، اخلاق اور جبلتیں وہ نشو و نما پائے اور وہ پروان چڑھے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق ہے کسی رنجیدہ اور تکلیف میں مبتلا، وہ کسی بھی حوالے سے تکلیف میں مبتلا ہو اور آپ کے بس میں ہوں، آپ ان کی داد رسی کریں۔ غریب ہے، لاچار اور بیچار ہے، آپ مالی طور پر اس کی داد رسی کریں۔ مریض ہے، آپ اس کی عیادت کریں۔ میت ہے، آپ ان کے خاندان کی تعزیت کریں، اور آپ لوگوں سے مسکرا کر ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عطیہ قرار دیا۔ گویا آپ کسی سے ہنس کر اور مسکرا کر ملتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو عطیہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں، آپ ہدیہ دے رہے ہیں، آپ گفٹ کر رہے ہیں ان کو کچھ۔ یہ ہے اصل میں مکارم اخلاق۔ مکارم اخلاق یہ بھی ہیں کہ کوئی یتیم ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ ان کی پرورش کریں، آپ ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دیں۔
کوئی بیوہ ہے، آپ اس بیوہ کا ہاتھ بٹا دیں، ان کے بچوں کی تربیت میں، ان کے اقتصادی اور مالی امور میں، ان کی نگہداشت میں، تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ان کا کوئی نگران کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یتیم کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، مسافر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی داد رسی کریں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلائیں، آپ لوگوں کو روزگار فراہم کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، آپ واپس جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے غار حرا کا پورا واقعہ بتایا ان کو، اور اس عظیم بوجھ اور اس جو آپ کے اوپر بار گراں ڈالا جا رہا تھا، اس وجہ سے آپ کے اوپر کچھ پریشانی کے آثار بھی تھے۔ کچھ روایات میں مختلف اس حوالے سے صراحتیں بھی آ گئی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ آپ نے چادر اوڑھ لی تھی، آپ نے کوئی کمبلی اوڑھ لی تھی، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی وہی مجھے چادر دو، مجھے کوئی کمبل دے دو تاکہ میں اپنے آپ کو ڈھانپ لوں، میں ذرا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی کیفیت تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ یہ بھی مکارم اخلاق ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے، اور آپ ان کو صحیح معنوں میں تجزیہ کر کے معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان کو بتا دیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق کہیں اگر نوائب اور مصائب آتے ہیں تو آپ تو وتعین علی نوائب الحق، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آپ صادق اور امین ہیں، اور انہی الفاظ میں ایک لفظ آیا ہوا ہے وہ تکسب المعدوم، ایک ہے کسب اور ایک ہے اکساب۔ یہاں تکسب لفظ آیا ہوا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں وہ تکسب المعدوم، آپ کاسب بنا رہے ہیں ان کو جو معدوم ہیں۔ معدوم کے مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس عدم ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو کچھ کا مالک بنا رہے ہیں۔ کچھ کا مالک صرف نہیں بنا رہے ہیں، کچھ کا مالک بننے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو کاسب بنا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی آیا، آپ نے ان کی مدد کی اور آپ نے ان کو کچھ دیا، اور ان کے حاجت براری کی، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کو طریقہ بتا دیں۔ دینے کے بعد جو ہے نا وہ تو احادیث میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت آیا، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں گزرا۔ حاتم طائی بھی آپ کے سامنے آیا، ان کی سخاوت بھی، وہ دنیا کا سب سے بڑا، حاتم طائی سب سے بڑا سخی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کا سب سے حسین ترین انسان ہے، لیکن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی سے بھی بڑے سخی تھے اور حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ تو آپ ان کو دینے کی بات تو تھی، آپ دیتے بھی تھے، لیکن آپ ان کو کمانے کا طریقہ بھی بتاتے، تو ان کو کاسب بناتے تھے، کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو کما کے دے رہے ہوتے ہیں نا اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، یہ ہمارے آج نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، ان میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، اور دنیا میں آج کی جو جنگ ہے وہ اقتصاد کی جنگ ہے، وہ مادیات پرستی کی جنگ ہے۔ جو ممالک ہر لحاظ سے محفوظ ہیں وہ اس لیے محفوظ ہے کہ ان کے پاس اقتصادی پاور ہے، وہ اکنامک میں مضبوط ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے اقتصاد اور تجارت کمزور ہے، جن کے پاس
نئی ایجادات نہیں ہیں، یا خرید و فروخت کے مارکیٹیں نہیں ہیں، یا اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے وہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں، وہ فیملی ہوں یا افراد ہوں یا طبقے ہوں یا ممالک ہوں یا وہ پورا منطقہ ہو، یعنی پورا ایریا ہو، جیسے اب جس کو ہم یعنی خلیج کے ممالک، یہ سارے ایک پورا منطقہ ہے. تو اس طرح کے خلیج کے ممالک کو پتہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میں نے صرف منطقہ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا. تو ان سب کو آپ دیں، آپ دینے والا بن جائیں. آپ کا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. یہ سب اخلاق ہے. ہمارے ہاں ایک شاید میں صحیح تعبیر کر پاؤں، ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اخلاق کو وہ ریسپیکٹ یا احترام، حضرت جی کیسے ہیں، جی 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 جی، ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. یہ ادب، احترام، ریسپیکٹ اس کے زمرے میں آتا ہے. اخلاق یہ ہے کہ آپ مجاہد ہیں تو آپ میدان جہاد سے کبھی بھاگنے والے نہیں ہیں. آپ عالم دین ہیں، وہ آپ کا کردار اور آپ کا گفتار بتا رہا ہو کہ ہاں ایسا ہوتا ہے عالم دین، یہ ہوتا ہے مفتی. یہ ہے اخلاق. آپ حکمران ہیں، آپ کا کردار اور آپ کا گفتار اور آپ کے مینجمنٹ اور آپ کا ایک انتظام بتا رہا ہو کہ حکمران ایسے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو زیادہ اس وقت پسند کرتے ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ یتقنہ، کہ وہ اس کام کو پختہ کرتا ہے، مضبوط انداز میں وہ کام کرتا ہے، روا روی والا نہیں. یہ سب اخلاق میں آتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو واہ واہ کیا کہنے، کیا نماز پڑھ رہے ہیں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جو صحیح مستحقین ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں. آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی صحیح معنوں میں ڈیوٹی ہو. آپ نے کسی کو وقت دیا ہے، وہ وقت، وہ نظام، آپ نظام الاوقات کے پابند ہو. کہتے ہیں نا نظم اوقات کی پابندی باعث برکت و ازدیاد علم و عمل ہے. جو آدمی نظم اوقات کی پابندی کرتا ہے اس کے تمام معاملات میں برکت بھی آ جاتی ہے اور علم و عمل میں زیادتی بھی آ جاتی ہے. یہ اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کی سیرت دیکھیے. جس نے بھی آپ کی سیرت دیکھی، آپ کی سیرت پر ہم لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہی ہیں، مسلمانوں نے، غیروں نے لکھی ہیں. آپ وہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا شخصیت تھی، کیا پیکر تھی، کیا کمال کہ جو ہے نا وہ کہہ لیجئے کہ ایک عبقری اور ایک عظیم انسانیت آپ میں تھی. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے لیں، آپ حضرت عمر فاروق کو لے لیں، آپ حضرت عثمان غنی کو لے لیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیں، آپ حضرت خالد ابن ولید کو لے لیں، آپ حضرت ابی ابن کعب کو لے لیں، آپ حضرت ابو ہریرہ کو لے لیں، آپ حضرت انس بن مالک کو لے لیں، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے لیں، آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے لیں، آپ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو لے لیں. یہ جن جن میدانوں کے لیے تھے، ان میدانوں میں وہ کمال کی شخصیتیں تھیں. یہ ہے اخلاق. ہمارے ہاں اخلاق ایک مضمون ہے. آج تک ہمارے یہاں اخلاق کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش بیان کے لحاظ سے اور اس کے اجزاء ترکیبی کو بیان کرنے کے لحاظ سے تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کو اس طرح کا نہیں سمجھا گیا ہے کہ اخلاق ایک پورے فلسفے کا نام ہے. وہ فلسفہ دھیرے دھیرے آرام سے آپ کے رگ و پے میں پیوست ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ اور بلند ترین مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فراڈ بد اخلاقی ہے، دھوکہ بد اخلاقی ہے، وعدہ خلافی
بد اخلاقی ہے؟ اللہ کے ساتھ آپ کے وعدے ہیں یا اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کے وعدے ہیں؟ جو عہد و پیمان آپ نے کیا ہے اس عہد و پیمان پر پورا اترنا، یہ جو کسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ ان تمام میں اگر آپ صحیح معنوں میں اس پر پورا اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہے سب سے بڑا اخلاق۔ یہ سب چیزیں اخلاق میں آتی کہ آپ کی طبیعت اور آپ کے رویے میں اور آپ کے رگ و پے میں ایک چیز پیوست ہو گئی جو آپ کو نیکی کی طرف اور آپ کو غیرت اور بہادری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ غیرت، بہادری اور سب مناسب موقع پر لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں، آج بھی میرے ایک سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی چانسز نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ پاک ہر کسی کو چانس دیتے ہیں، آپ بر وقت وہ چانس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نے وہ چانس کیچ کر لیا تو آپ کے مزے ہیں، اور بر وقت نہیں کیا، وقت گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی چانس دیں گے، پھر بھی کبھی دے بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار چانسز کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اخلاق، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں وزن کے لحاظ سے سب سے وزنی عمل جو ہے وہ کریمانہ اخلاق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اب آپ اس کا اکتساب کیسے کریں گے؟ وہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تکسب المعدوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کاسب بناتے تھے۔ آپ اس کے ایک مثال لیجئے۔ ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ایک ٹاٹ ہے، یعنی پرانی چادر، اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا فرمایا دونوں لے آؤ، وہ لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا میں یشتری ہذین بدرہمین، یہ 2 درہم کا کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 درہم کا میں دونوں خریدوں گا، دوسرے نے کہا میں خرید لوں گا، ایک نے کہا میں 2 درہم کا ہی لے لوں گا۔ آپ نے ان کو دونوں چیزیں دے دی، 2 درہم لے کر اس بندے کو دے دیے، کہا 1 درہم سے اپنے گھر کے لیے کھانا پینا لے آؤ، 1 درہم سے جا کر بازار سے چھوٹے سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی دستہ جس کو مٹھا کہتے ہیں لکڑی کا، وہ توڑ کے اس میں خود ہی لگا دیا، اور آپ نے فرمایا اب جاؤ اذهب واحتطب، جاؤ لکڑیاں کاٹو، ولا ارینک الی 15 یوما، 15 دن تک میں آپ کو نہیں دیکھوں، 15 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ وہ 15 دن تک جا کے لکڑیاں کاٹتا، مدینہ کے مارکیٹ اور بازار میں بیچتا۔ 15 دن کے بعد جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اب کتنا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اس وقت 15 درہم ہے۔ اس کو کہتے ہیں کاسب بنانا۔ ہمارے پاس اگر کوئی طریقہ ہے کمانے کا، ہم دوسروں کو سکھا دیں۔ ہم اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں، وہاں کسی کی ضرورت ہے، ہم اپنے دوستوں کو وہاں لگا دیں، لوگوں کو کمانے کے طریقے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اخلاق، بد اخلاقی، ان کو سمجھنا ہوگا۔ اخلاق بد اخلاقی کے بعد پھر وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے کہ آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، آپ اخلاق اور بد اخلاقی دونوں پر مضامین پڑھیں، اس پر آپ ویڈیوز سنیں، آپ اس پر علماء کرام کے بیانات سنیں، اللہ والوں کے بیانات سنیں۔ اسی طریقے سے اس حوالے سے جو قصص اور کہانیاں ہیں، وہ جو ہماری مائیں پہلے، اب وہ شاید کچھ گھروں میں ہوگا لیکن اب وہ ماند پڑ گیا ہے کہ وہ رات کو بچوں کو سلاتے ہوئے وہ کہانیاں سناتی تھی کہ فلاں زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس اس طرح ایک غریب تھا، ایک ایاز تھا اور ایک محمود تھا، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کی کہانیاں سناتے تھے تاکہ یہ اس بچے کے رگ و پے میں پیوست ہو جائے، اور یہ کل کو بڑا ہو کر مثلاً کسی کے بیٹے کا نام سلیمان ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے کہانیاں ان کو سنائیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی، مسجد اقصیٰ، مسجد بنانے پر کبھی ان کو کہیں۔ اسی طریقے سے وہ بادشاہ تھے، اور اپنے بچے کو بادشاہ بنانے کے لیے وہ طریقے ان کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے وہ ان کو یہ سکھائے کہ آپ بڑے ہوں گے، آپ لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے کمانا پڑے گا، آپ لوگوں کو راہ علاج پلائیں گے، آپ کو عالم بننا پڑے گا، مفتی بننا پڑے گا، اپنے زمانے کا بہت بڑا جدید علوم یا قدیم علوم وہ سیکھنے ہوں گے، تو تب آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو اخلاق ایک بہت وسیع موضوع ہے
آپ کو اخلاق سمجھنا، اخلاق کے مضامین، اخلاق پر جو احادیث، اس پر جو آیتیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیے. انہوں نے فوراً کہہ دیا کان خلقہ القرآن. پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. قرآن نے جو کچھ فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرآن کریم کے ایک چلتی پھرتی تصویر تھے. آپ بھی قرآن پر عمل کریں، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائیں. قرآن کریم نے جہاں جہاں جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے آپ اجتناب کریں. کوشش کریں لیکن حکمت عملی کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، درست بن کر نہیں، سخت گیر بن کر نہیں، کریمانہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اللہ اور رسول کی طرف بلائیں، انسانیت کو خیر کی طرف بلائیں. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے خود بھی منع ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی منع کریں، اپنے دوستوں کو بھی منع کریں، یا ان چیزوں کی برائی بیان کیا کریں. اور اس طریقے سے وہ اسباب اختیار کریں کہ جن اسباب کی وجہ سے آپ کو جو اخلاقی لوگ گزرے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، جو پارسا گزرے ہیں، جو حاتم طائی کی طرح سخی لوگ گزرے ہیں، جو بہادر لوگ گزرے. بہادری بھی اخلاق ہے. جو لوگ اوقات کے پابند تھے، نظم اوقات کے پابند تھے، ان کے متعلق حضرات انبیاء کرام، حضرات صحابہ، ان کے قصے خود سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے ماحول میں اس کو لے آئیں، تاکہ امت مسلمہ ہم بحیثیت مجموعی یا ہم بحیثیت پاکستانی، ہماری قوم، ہم اخلاقی طور پر دیگر اقوام کے سامنے سر اٹھا کے چل سکیں اور ہم اخلاقی طور پر ان سے آگے نکل سکیں. اخلاقی طور پر ہمارے اوپر بعض جگہوں میں اعتراضات ہوتے ہیں. مجھے مشرق و مغرب میں جانے کا اتفاق ہوا. بعض مرتبہ ہمارے لوگ، یا ہم پرورش نہیں کرتے لوگوں کی کہ بھئی تم سعودیہ جا رہے ہو، وہاں حرمین شریفین ہیں، وہاں اس طرح جانا، وہاں یہ کرنا ہے، وہاں یہ کرنا ہے. تم یورپ جا رہے ہو، وہاں یہ کرنا ہے. تم افریقی ممالک جا رہے ہو، تم مشرق بعید جا رہے ہو، وہاں یہ کرنا ہے. وہ پہلے سیکھ کے ان کو سکھا کے بھیجا کریں، یا وہ خود سیکھ کے جائیں، تاکہ کم سے کم وہاں جا کر ہماری قوم اور ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو. وہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن نہ بن جائے. ہم ان کے لیے شرم کا باعث نہ بن جائے، بلکہ ہم ان کے لیے فخر کا باعث بن جائیں. ہم لوگوں کو فخریہ طور پر کہہ سکیں میں پاکستانی ہوں، ہم فخریہ طور پر کہہ سکیں میں مسلمان ہوں، فخریہ طور پر کہہ سکیں ہاں بھائی میرے شہر کا نام ہے کراچی، میرے شہر کا نام ہے لاہور، میں لاہوری ہوں، میں پشاوری ہوں، اور میں کوئٹہ کا ہوں، اور میں فیصل آباد کا ہوں، اور میں اسلام آباد کا ہوں. اس طریقے سے تاکہ ہم دوسروں پر اپنے اخلاقی برتریاں ثابت کریں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہونے کے باوجود، کمزوری کے باوجود، آپ افغانستان کو دیکھیں کہ افغانستان میں یہ جو طالبان آپ کہہ لیں، یہاں سے جو بین الاقوامی قوتیں تھیں وہ نکلی، لیکن کسی طالب نے کوئی چوری نہیں کی. وہاں ڈالر بھی ان کو ملے، میرے علم میں ہیں، اور اسلحہ اور دیگر چیزیں بھی ملی، اور چوری نہیں کی، خیانت نہیں کی. آپ اندازہ لگائیں. حالانکہ وہ بے سر و سامان ہیں، وہ فقر و فاقے میں ہیں، وہ تنگ دستی کے عالم میں ہیں، نہیں کیا. اور جن اقوام کے ساتھ یہاں لڑائی ہوئی، پہلی ہوئی جنگیں ہوئی، جو جہاد ہوا، یا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی، ہمیں کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر علاقوں میں بھی یہی چیزیں اپنانی ہوں گی. انہوں نے کبھی اس جہاد کے درمیان غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا تک نہیں کیا. جھوٹ بولنا، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی چالاکی ہے جھوٹ کو. جھوٹ اخلاق کے خلاف ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بد اخلاق ہیں. آپ فراڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بد اخلاق ہیں. آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بد اخلاق ہیں. آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اخلاقی ہیں. اخلاقی کا مطلب یہ ہے، اخلاقی کا مطلب ہمارے یہاں غلط سمجھا گیا ہے. اخلاقی کا مطلب یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی کرتے ہیں. جی کرنا بھی اچھی بات ہے، اخلاق سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا اچھی بات ہے، اس کی کوئی انکار نہیں ہے، اس پر تنقید نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کے گفتار اور کردار، اس میں تضاد نہ ہو،
اور آپ کو لوگ ایک رول ماڈل سمجھے، رول ماڈل آپ اس طرح بن جائیں. خاص کر نوجوانوں سے میری درخواست ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے، کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو سنجیدہ اور سیریس بنا کر وہ ہماری یہ جو کشتی ہے، جو ناؤ ہے، اس کو پار لگانے میں ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک عظیم انسان لوگوں کے سامنے آ جائے. اللہ کرے کہ قرآن کریم اور احادیث میں جن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے وہ میرے میں آ جائے، آپ میں آ جائے، سب میں آ جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے کرنے کی توفیق نہ دے، اللہ تعالی ہمیں اسے منع فرمائے اور ہم اسے اجتناب کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.